چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی بیٹا جی دھیان فرمائیں آپ. اسم غیر متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم ہے. اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم ہے. اس کی 12 قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں، جن میں سے پہلی، دوسری، تیسری کا ایک اعراب ہے، چوتھی کا اپنا ہے، پانچویں کا اپنا ہے، چھٹی کا اپنا ہے، ساتویں، آٹھویں اور نویں ان تینوں قسموں کا ایک اعراب ہے، وہ آپ نے پڑھ لی ہے. 10ویں، 11ویں، 12ویں ان تینوں کا بھی ایک اعراب ہے. بات سمجھیے؟ تو قسمیں کتنی بن گئی ہیں؟ 12. اعراب کتنے آئے؟ 2 3 4 5 6. اعراب 6 آ گئے ہیں اور قسمیں 12 آ گئی ہیں. 13ویں قسم اس کا نام ہے اسم مقصور، صاد اور قاف کے ساتھ اسم مقصور. 13ویں قسم اسم متمکن کی باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسموں میں سے 13ویں قسم کا نام ہے اسم مقصور. کیا نام ہے؟ اسم مقصور. اس کا اعراب کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں. کلام عرب میں اسم مقصور وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یعنی جس کے آخر میں پنجابی زبان کھڑی زبر ہوئے، چٹکی بولی گل سمجھیے. تو عربی میں اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ. الف مقصورہ کسر سے چھوٹا الف. ایک ہوتا ہے حمزے سے پہلے الف، وہ مد والا لمبا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ممدودہ، چونکہ یہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے یہ اس طرح بس، اور وہ 3 ہوتے ہیں مد والے، اس لیے اس کا کیا نام ہے؟ چھوٹا الف، یعنی الف مقصورہ. تو اسم مقصور وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یعنی جس اسم کے آخر میں کھڑی زبر ہو. جس 13ویں قسم یہ ہے. اس کی کلام عرب میں کتنی مثالیں، بڑی زیادہ مثالیں ہیں. 13ویں قسم یہ ہے. 13ویں قسم کون سی؟ 10 نا. 13ویں قسم ہے 16 قسموں میں سے متمکن کی باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسمیں ہیں، جن میں سے 13ویں قسم ہے اسم مقصور. اسم مقصور وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں الف مقصور ہو، الف مقصورہ، الف مقصورہ ہو یعنی کھڑی زبر ہو. اسم مقصور ہے اور الف مقصورہ ہے. گل سمجھیے؟ مثلا موسیٰ، عیسیٰ، حبلا، سمجھائیے، زوربا، جتنے وہ اسم تفضیل کے وہ وحدہ منسا کا پہلا سیگا جیسے زوربا، نصرہ، علماء، شرفا، وہ سارے کیا ہیں؟ اسم مقصور ہیں. بات سمجھیے؟ سارے اسم مقصور ہیں. اچھا جی ترجمہ بات کریں جی. 14ویں قسم ہے جمع مذکر سالم. جانتے ہو جمع مذکر سالم کے علاوہ کلام عرب میں جتنے اسم ہیں، کس کے علاوہ؟ جتنے بھی اسم ہیں وہ مضاف ہوں یا ضمیر متکلم کی طرف. یا ضمیر کون؟ کلام عرب میں جتنے بھی جمع مذکر سالم کے بغیر جو بھی اسم ہے، جمع مذکر سالم کا غیر، اس میں سارے اسم آ گئے. تثنیہ بھی آ گیا، جمع مؤنث سالم بھی آ گئی، مذکر ہے نا. تثنیہ، جمع مؤنث سالم، ستہ مکبرہ، جتنے بھی آپ نے پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ بھی سارے جمع مذکر سالم کا غیر جب مضاف ہو یا متکلم یا ضمیر متکلم کی طرف. 14ویں قسم یہ ہے. 14ویں قسم یہ ہے کون سی؟ کہ جمع مذکر سالم کا غیر، جمع مذکر سالم اگر یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوگی تو وہ 16ویں قسم اور آخری قسم آ رہی ہے. اس کا اعراب کیا ہوگا؟ وہ 16ویں اور آخری قسم آ رہی ہے. جی جمع مذکر سالم کا غیر
قسم ہے اسم مکسور. اسم مکسور وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ ہوتا ہے. اور 14ویں قسم ہے جمع مذکر سالم کا غیر جبکہ مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف. جبکہ تو یہ جو دو قسمیں ہیں 13ویں اور 14ویں قسم، ان دونوں قسموں کا اعراب بالحرکت تقدیری ہے. ان دونوں قسموں کا تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت ہے اور تقدیری ہے. لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اعتبار کریں. کیا ہے اسم متمکن کی یہ جو 13ویں اور 14ویں قسم ہے، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں یعنی رفعی حالت میں، نصبی حالت میں اور جلی حالت میں، تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت تقدیری ہے. یعنی لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ اعتبار کیا جائے گا. بات سمجھیے، اعراب بالحرکت تقدیری ہے. موسیٰ یہ اسم مکسور ہے کہ کوئی نہیں؟ اس پر جا آیا رفع دینے والا، تو جا موسیٰ یہ مرفوع ہے ضمہ تقدیری کے ساتھ. جا موسیٰ میں موسیٰ مرفوع ہے ضمہ تقدیری کے ساتھ. رأیت موسیٰ میں رأیت نے نصب دی ہے، تو رأیت موسیٰ میں موسیٰ منصوب ہے فتح تقدیری کے ساتھ. مررت بے موسیٰ میں با نے جر دی ہے، تو موسیٰ مجرور ہے کسرہ تقدیری کے ساتھ. غلامی یہ جمع مذکر سالم کا غیر ہے کہ نہیں؟ غلام مضاف ہے کدھر؟ تو جا غلامی میں جو غلام ہے، یا نہیں یا تو مضاف لے وہ تو لے دے، غلام کی بات ہے. جا غلامی میں جو غلام ہے یہ مرفوع ہے ضمہ تقدیری کے ساتھ. رأیت غلامی میں غلام منصوب ہے فتح تقدیری کے ساتھ. مررت بے غلامی میں غلام مجرور ہے کسرہ تقدیری کے ساتھ. لفظوں میں کوئی فرق نہیں. لفظ موسیٰ موسیٰ ہے تینوں حالتوں میں، رفعی نصبی جری حالت میں موسیٰ ہی ہے، اور غلامی نصبی جری تینوں حالتوں میں غلامی ہی ہے. صرف اعتبار کریں گے اب یہ مرفوع ہے، اب یہ منصوب ہے، اب یہ مجرور ہے. مرفوع ضمہ تقدیری کے ساتھ، منصوب فتح تقدیری کے ساتھ، مجرور کسرت. ابھی کیا کیا 13ویں قسم کی مثال ہے موسیٰ. یہ اسم مقصورہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں کھڑی زبر ہے، تو جب اس کے اوپر عامل یعنی جا آیا، رفع دینے والا آیا، تو اس نے ابھی تک پریشانی یہ ہے کہ یہ عامل کون سا ہے، کیا عمل کر رہا ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے. جی تو اس نے رفع دیا. تو اب جا موسیٰ میں موسیٰ مرفوع ہے ضمہ تقدیری کے ساتھ. جب اس کے اوپر رأیت تو آیا تو اس نے اس کو نصب دی. اب جا موسیٰ رأیت موسیٰ میں موسیٰ فتح تقدیری کے ساتھ. جب اس کے اوپر مررت بے آیا تو اس نے اس کو بے نے جر دی. تو اب مررت بے موسیٰ میں موسیٰ مجرور ہے کسرہ تقدیری کے ساتھ. لفظ موسیٰ. اچھا جی 14ویں قسم کی مثال ہے غلامی میں جو غلام ہے، غلامی میں جو غلام ہے یہ مضاف ہے، یہ جمع مذکر سالم کا غیر ہے اور مضاف ہے، یا ضمیر متکلم کی طرف. لہذا جا غلامی میں غلام مرفوع ہے ضمہ تقدیری کے ساتھ. شاباش. اور رأیت غلامی میں غلام منصوب ہے فتح تقدیری کے ساتھ. اور مررت بے غلامی میں غلام مجرور ہے کسرہ تقدیری کے ساتھ. گل سمجھیے. تو 13ویں قسم ہے اسم مکسور. اسم مکسور وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ ہوتا ہے یعنی کھڑی زبر ہوتی ہے. اچھا جی. اور 14ویں قسم جمع مذکر سالم نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور اسم ہو
اور مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف دو شرطیں ہیں. اسم جمع مذکر سالم کا غیر ہو اور مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف. یہ جو 13ویں اور 14ویں قسم ہے ان دونوں قسموں کا تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت تقدیری ہے، یعنی رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح تقدیری کے ساتھ. اس اسم کو کیا کہیں گے؟ مرفوع بضمہ تقدیرن، منصوب تقدیری نیت تقدیرن، مرفوع بضمہ تقدیرن. اے مطلب ہے گل سمجھی جے، اے ساریاں مثالاں بچ گنما نہ کرو، دھیان نال جرا پلاؤ جے. چلو جی 13ویں قسم اسم مقصور ہے، اور وہ اسم مقصور اس میں اسم ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہوتا ہے، جیسے موسیٰ. 14ویں قسم جمع مذکر سالم کا غیر جو کہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، جیسے غلامی. اب ان کا اعراب رفع ان کا ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا اور نصب ان کی فتح تقدیری کے ساتھ ہوگی اور جر ان کی کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوگی. اور لفظ میں ہمیشہ برابر ہوں گے، جیسے جاء موسیٰ اور رأیت موسیٰ اور مررت بموسیٰ. جاء غلامی اور رأیت غلامی اور مررت بغلامی. پڑھو بچے. اسم مقصورہ، اور وہ اسم مقصورہ وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ. 14ویں قسم غیر جمع مذکر سالم کا غیر اور مضاف یا ضمیر متکلم کی طرف، جیسے غلامی. رفع ان کا تقدیر ضمہ کے ساتھ ہوگا اور نصب تقدیر فتح کے ساتھ اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ، اور لفظوں میں ہمیشہ برابر ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، جیسے جاء موسیٰ اور رأیت موسیٰ اور مررت بموسیٰ، اور جاء غلامی اور رأیت غلامی اور مررت بغلامی. بے تقدیر ضمہ پر حاشیہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے بھئی یہاں لفظی اعراب کیوں نہیں آ سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ الف اعراب اٹھا نہیں سکتا. الف کیونکہ جے اینو زبر زیر پیش دئیے تے انہاں دا نام ہی بدل جاندا ہے کہ الف رہندا ہی نہیں جی، وہ گل ہی ختم ہو گئی. اور یا ضمیر متکلم کا قانون یہ ہے کہ یہ اپنے ما قبل حرف کو کسرے کے ساتھ مشغول کر دیتی ہے. کون؟ یہ اپنے ما قبل کو. تو اب لفظوں میں پھر اعراب آ نہیں سکتا، الف اٹھا نہیں سکتا، اور یا کا ما قبل یا کی وجہ سے کسرے میں مشغول ہو گیا ہے. اب تبدیلی لفظوں میں نہیں. اس قسم کے دلائل اگلی کتابوں میں سارے بیان کرتے ہیں کہ یہ بات اس طرح کیوں ہے، یہ اس طرح کیوں ہے. اتنے لکھے نے، میں چھیڑتا نہیں اس واسطے کہ تنا بھی سارے آنے نے تو اس وقت ذرا گل چنگی سمجھ آئے گی تو پھر چس آئے گی جی، انہیں بھی پریشان کرنے والی گل ہے جی. بچے ہوں صرف مسئلے پکانے نے، مسئلے جی. اگے بھائی. اسم منقوص و اس میں اس کے آخرش یا ما قبل مقصور باشد، چون قاضی رفعش بتقدیر ضمہ باشد و نصبش فتح لفظی و جرش بتقدیر کسرہ، چون جاء القاضی و رأیت القاضی و مررت بالقاضی. بس اچھا جی. اسم متمکن کی باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسموں میں سے 15ویں قسم کا نام ہے اسم منقوص. کیا نام ہے؟
سمجھے کیا نام ہے؟ اسم منقوص پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں پھر اس کا اعراب بیان. اس کی بھی بڑی مثالیں ہیں. اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ہو ما قبل یا کا مکسور ہو. اسم مکسور وہ اسم منقوص. اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے جس اسم کے آخر میں یا ہو اور ما قبل یا کا مکسور ہو. ہاں جی کیا ہے؟ اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو اور یا کا ما قبل مکسور ہو. گل سمجھیے شاباش. ثلاثی مجرد ناقص واوی یائی کے جتنے اسم فاعل ہیں وہ یہی بنتے ہیں. ثلاثی مجرد کے ناقص واوی اور یائی کے اسم فاعل ہیں وہ سارے یہی بنتے ہیں. تو اسم منقوص 15ویں قسم کا نام ہے اسم منقوص. اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے کہ آخر میں یا ما قبل یا کا مکسور ہو. گل سمجھیے. اس کی مثال قاضی. اس پر یہ تعریف سچی آ رہی ہے کیا؟ اس کے آخر میں یا ہے اور یا کا ما قبل مکسور ہے. اب اس کا اعراب سمجھیں. اسم منقوص کا اعراب دو حالتوں میں تقدیری ہو. دو حالتوں میں پہلے سمجھیں کہ اسم منقوص کا اعراب تینوں اعراب بالحرکت ہے. اسم منقوص کا اعراب بالحرکت ہے. اسم منقوص کا اعراب بالحرکت ہے. تفصیل یہ ہے کہ دو حالتوں میں تقدیری ہے ایک حالت میں لفظی ہے. اسم منقوص کا اعراب بالحرکت ہے بالحرف نہیں ہے. تفصیل یہ ہے کہ دو حالتوں میں تقدیری ہے اور ایک حالت میں لفظی ہے. رفیع اور جری حالت تقدیری ہے اور نسبی حالت لفظی ہے. رفیع اور جری حالت تقدیری ہے اور نسبی حالت لفظی ہے. تفصیل یہ ہے کہ رفع اس کا ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا. فتح اس کا نصب اس کی فتح لفظی کے ساتھ ہوگی اور جر اس کی کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوگی. پھر سنیے 15ویں قسم ہے بچوں اسم منقوص یعنی اسم غیر متمکن کے جو 16 قسم ہیں ان میں سے 15ویں قسم کا نام ہے اسم منقوص. اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر یا ہو ما قبل یا کا مکسور ہو جیسے قاضی. جیسے قاضی. تو اسم منقوص کا اعراب بالحرکت ہے. پہلے یہ سمجھے اسم منقوص کا اعراب بالحرکت ہے. تفصیل یہ ہے کہ دو حالتوں میں تقدیری ہے ایک حالت میں لفظی ہے. یعنی رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ لیکن نصب فتح لفظی کے ساتھ. کیا کیا جی؟ 15ویں قسم ہے اسم منقوص. اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں یا ہو اور یا کا ما قبل مکسور ہو. یہ جو 15ویں قسم ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ رفع اور جر رفع ان کا ضمہ تقدیری کے ساتھ اور جر ان کا کسرہ تقدیری کے ساتھ اور فتح اس کی نصب فتح لفظی کے ساتھ. ساتھ. رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ جر کسرہ تقدیری کے ساتھ نصب فتح لفظی کے ساتھ. دو حالتوں میں تقدیری اور ایک حالت میں لفظی. رفع اور جر تقدیری ہیں اور نصب کیا ہے؟ لفظی ہے. بات سمجھیے. پھر سن لو بیٹا جی کہ 15ویں قسم کا نام ہے اسم منقوص. اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا کا ما قبل مکسور ہو. اس اسم کو نحوی اسم منقوص کہتے ہیں. اس کا اعراب بالحرکت ہے. تفصیل یہ ہے کہ دو حالتوں میں تقدیری ایک حالت میں لفظی. یعنی رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ جر کسرہ تقدیری کے ساتھ اور نصب فتح لفظی کے ساتھ. اب قاضی کا اعراب اب دیکھیں اوپر الف لام داخل کرنا ہے. جب القاضی پہ جا آیا تو چونکہ جا نے رفع دیا ہے
اس لیے اس کو جا القاضی پڑھیں گے، قاض یوں نہیں پڑھیں گے، رفع اس کا ضمہ تقدیری کے ساتھ۔ جب اس کے اوپر رہے تو آیا تو اس نے نصب دیا ہے، تو چونکہ نصب اس کی فتح لفظی کے ساتھ ہے اس لیے اس کو رأیت القاضیہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ اور چونکہ جری حالت بھی تقدیری ہے تو مررتو بے کے ساتھ اس کو مررتو بالقاضی نہیں پڑھیں گے، مررتو بالقاضی پڑھیں گے، مررتو بالقاضی پڑھیں گے۔ بات سمجھی ہے؟ کیا کیا بلا مثال ہے قاضی، القاضی، جب اس کے اوپر جا آیا تو اس نے اس کو رفع دیا، تو رفع اس کا ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے، تو جا القاضی، اس کو جا القاضی یوں نہیں پڑھنا، جا القاضی میں قاضی مرفوع ہے ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور جب اس کے اوپر رأیت آیا تو اس کا نصب فتح لفظی کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کو رأیت القاضیہ پڑھیں گے۔ اور جب قاضی کے اوپر مررتو آیا تو مررتو بے با جارا مررتو بے آیا تو اس نے اس کو کسرہ دی، جر دی، جر دی، تو جر ان کی کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو مررتو بالقاضی یہ نہیں پڑھیں گے، مررتو بالقاضی پڑھیں گے۔ مررتو بالقاضی میں قاضی مجرور ہے کسرہ تقدیری کے ساتھ۔ وہ پہلے میں نے لکھوایا تھا کہ رفع کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں، یاد ہے؟ رفع کبھی ضمے کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی واو کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی الف کی صورت میں ہوتا ہے، اور نصب کبھی فتح کی فتح کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی الف کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی یا کی شکل میں، اور جار کبھی کسرے کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی یا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں پیچھے بھی، اس لیے یہ رفع اور نصب اور جار یہ حرکتوں کے والے اعراب پر بھی بولے جاتے ہیں اور حرفوں والے اعراب پر بھی بولے جاتے ہیں۔ حرکتوں کا جو خاص نام ہے وہ ضمہ فتح کسرہ ہے، ضمہ فتح یہ خاص زبر زیر پیش کے نام ہے۔ رفع نصب جر یہ اعراب کا نام ہے، تو اعراب بالحرکت بھی ہوتا ہے اور اعراب بالحرف بھی ہوتا ہے، سمجھ آئیے؟ یہ زیدن کا جو پیش ہے یہ بھی رفع ہے، مسلمون کی جو واو ہے یہ بھی رفع ہے، راجولان کا جو الف ہے یہ بھی رفع ہے۔ بات سمجھیے کہ نہیں؟ اے مطلب ہے چلو مصطفیٰ، مجتبا، مرتضی یہ کون سی قسم بنے گے؟ ہیں منقوص ہے، ان پڑھے پیچھے کہنا پڑے 13ویں اسم مکسور ہے، المصطفیٰ، سمجھائی؟ جس کے آخر میں الف مکسورہ وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا بس 15ویں قسم اسم منقوص ہے، اور وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے قاضی، دائی، رامی، یہ سارے رفع اس کا ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا، اور نصب اس کی فتح لفظی کے ساتھ ہوگی، اور جر اس کی کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوگی، جیسے جا القاضی، رأیت القاضیہ، اور مررت بالقاضی۔ جی 15ویں قسم اسم منقوص۔ اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے قاضی، رفع اس کا ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا، اور نصب اس کی فتح لفظی کے ساتھ، اور جر اس کی کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوگی نہ بولنا، جیسے جا القاضی ورأیت القاضی ومررت بالقاضی۔ بڑا نہیں۔ 13ویں قسم اسم مکسور۔ 14ویں قسم جمع مذکر سالم کا غیر مضاف یا متکلم کی طرف، ان کا اعراب تینوں صورتوں میں اعراب بالحرکت تقدیری ہے، رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح تقدیری کے ساتھ، جار کسرہ تقدیری کے ساتھ۔ 15ویں قسم اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور، اس کا اعراب بالحرکت ہے،
دو حالتوں میں تقدیری، ایک میں لفظی، رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، جار کسرہ تقدیری کے ساتھ اور نصب فتح لفظی کے ساتھ ہے۔ یہ آ گئی ہیں 15 قسمیں، 16ویں انشاءاللہ پرسوں۔